الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اللہ تعالیٰ کے راستے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے. پھر حاضر علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین نیک لڑکا عطا فرما. سورہ صافات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو نرم دل بیٹے کی بشارت دی، نرم دل. تو پھر اللہ کو حکم آیا کہ ان کو وہاں چھوڑا جا کر جہاں اللہ کا گھر بننا ہے. تو وہاں شام سے چلے اور یہاں لا کر اسماعیل علیہ السلام اس کی والدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر چل پڑے اور پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے وہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ربنا، اے رب ہمارے، یقیم الصلاۃ، جہاں کے رہنے والے نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف کھیل دیں. وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. ان کی دعا آج وہاں پوری دنیا سے پھیلا رہے ہیں، جو کسی ملک میں نہیں ہے. ہر وقت ہر موسم کا وہاں پھل ملتا ہے. ہر وقت یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر فرمایا ربنا، اے رب ہمارے، انکا تعلم ما نخفی، تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اور جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی ساری باتوں کو جانتا ہے. پھر فرمایا الحمدللہ الذی، اے اللہ سب تعریف تیری ہے، وہب لی، جس نے مجھے عطا کی بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. اللہ تعالیٰ سب تعریف تیری ہے. ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب سنتا بھی ہے میری دعا. اور آگے پھر دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. فرمایا معاف کر دے مجھے بھی، میرے ماں باپ کو بھی، اور سب مومنوں کو قیامت کے دن. یوم یقوم، بڑی اچھی دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آگے لوگ فرماتے ہیں کہ ولا تحسبن اللہ، مت گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے. ولا تحسبن اللہ غافل، اللہ غافل نہیں ہے. اما ایام الظالم، جو مشرک کرتے ہیں، ظالم جو کرتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. ظالم جو کرتے ہیں، انما یؤخرنا لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ اس دن کے لیے ان کو ڈھیل دے رہا ہے جب آنکھیں پھر اکھڑی رہ جائیں گی. اللہ نے ٹائم دے رہا ہے، مجھے پتہ ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. مہطعین مقبلی رؤوسہم، اس دن نیچے سر کر کے چلیں گے. لا یرتد علیہم، ان کی آنکھیں پھرے گی نہیں اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے. اس
دن کی قیامت کے دن اس میں ہم بھی ہوں گے نا، اور تو نہیں ہے، ہم ہی ہیں، وہاں اور کون ہے؟ پھر فرمایا انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اللہ اس دن سے ہمیں ڈرا جو جس دن صاحب ہوگا، فیقول الذین ظلموا، ظالم لوگ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے اخرنا الی اجل قریب، تھوڑے سا ٹائم دے دو، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دو، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دو، کیا ہوگا؟ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت بھی قبول کر لیں گے اور تیرے پیغمبر کی پیروی بھی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، تم نے پہلے بھی کہا چکے ہو، آپ نے تکون کیا تم پہلے قسم نہیں کھاتے تھے کہ ان پیغمبر کو دوبارہ نہیں آئے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر تم ان کے گھروں میں رہ رہے ہو جن کو ہم نے عذاب دیا، فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، ان ظالموں کے گھروں میں تم رہ رہے ہو جن پر ہم نے عذاب کیا تھا، تو اس وقت تو تم نہیں مانے، اب کہتے ہو چھٹی دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، مت گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے سے وعدہ کیا خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے، اللہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ دھیر دے رہا ہے۔ کہتا کرو یؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك علیہم دابہ، اگر ہم تمہارے ظلموں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا شروع کر دیں تو شام کو ایک بھی نہ بچے، بلکہ یؤخرهم الی اجل مسمى، ہم تمہیں ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں۔ فإذا جاء أجلها، جب وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہم ایک منٹ آگے پیچھے نہیں دیتے۔ پھر فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، آپ دیکھیں گے اس مجرموں کو مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اور ان کے جو کپڑے ہوں گے گندہ کے بدبودار کپڑے ہوں گے جہنمیوں کے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے یہ ہے تمہاری آنکھوں کی کمائی، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے قرآن لوگوں کے لیے، لینذروا بہ، تاکہ کو ڈرائے، ولیعلموا، جان لے کہ وہ ایک اللہ ہے، آواز اللہ شریک ہے، اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑ لیتے ہیں۔ پوری الباب کا لفظ آتا ہے، عقل مند لوگ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں کہ اپنی مرضی ہے۔ اسی دنیا میں مسلمان ہو کر کامیاب ہو کر گیا ہے، اور اسی دنیا میں کھیل ہو کر گیا ہے۔ جنہوں نے مارا وہ بکر مسلمان بن گیا ہے، اور جنہوں نے نہیں بنا وہ جیل کا شہبہ بن گیا، اسی مکے کے اندر رہنے والے جنت چلے گئے، اسی میں رہنے والے جنت کے بعد بنا دیے گئے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی ہے، جو عمل کرے گا وہ جنت دے گا، جو نہیں کرے گا وہ عذاب ہوگا۔ ہی طرح کے فیصلے ہیں، اللہ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر ہمیں توحید کی سمجھ دی، اور پھر اپنے گھر آ کر نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ بڑا شکر ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم ایک دوسرے کی عیسائی یہودی نہیں ہے، مسلمان بھی سویا ہوا ہے، دوسرے بھی سویا ہے، سکھ بھی سویا ہوا ہے، کیا دقت، کیا فرق ہے؟ مسلمان تو کوئی اٹھ گیا، حی علی الصلاۃ، اور اللہ کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، اس نیند سے نماز بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس نیند سے نماز بہتر ہے، یہ صبح کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور احادیث کی شفاعت نصیب فرمائے، اور روضہ کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔